آج ہم بات کریں گے اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی اور اذان کے الفاظ کس نے بتائے اور اذان کا خواب کس نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے دیکھا کہ نماز باجماعت نہایت مطلوب عمل ہے۔ ایک وقت اور ایک جگہ میں اعلان و اطلاع کے بغیر تمام لوگوں کا جمع ہونا آسان نہیں، لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کا وقت شروع ہونے، جماعت کا وقت قریب آنے اور باجماعت نماز میں شرکت کے لیے عام اطلاع کا کوئی طریقہ تجویز کیا جائے تاکہ سب لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہو سکیں اور کوئی آدمی جماعت کی نماز سے محروم نہ رہے۔ چنانچہ سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جمع فرما کر اس سلسلے میں مشورہ فرمایا۔ کسی نے عرض کیا کہ جب نماز کا وقت قریب آ جائے تو بطور علامت کوئی مخصوص جھنڈا بلند کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کی جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہودیوں کے عبادت خانوں میں نرسنگا بجایا جاتا ہے اسی طرح ہم بھی نماز کے اعلان و بلاوے کے لیے نرسنگا بجایا کریں۔ کسی نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح نقارہ بجایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے کوئی رائے پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ یہ طریقے مجوسی عیسائیوں اور یہودیوں کے ہیں۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جماعت کے وقت میں گلیوں اور کوچوں میں کسی آدمی کو بھیجا جائے جو اعلان کرے الصلاۃ جامعۃ، نماز تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام کی ذمہ داری سپرد فرمائی۔ کسی وجہ سے اس تجویز پر فوراً عمل نہ ہو سکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بے حد متفکر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر مندی سے بعض صحابہ کرام کو متفکر بنا دیا۔ انہی میں سے ایک خوش نصیب انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید ہیں۔ اسی فکر مندی میں سو گئے، پھر نیم خواب و نیم بیداری کی حالت میں خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خواب میں میرے سامنے ایک شخص ناقوس اٹھائے ہوئے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم فروخت کرو گے؟ اس نے کہا کہ تم اس سے کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اس کے ذریعے اعلان کر کے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ اس نے کہا کہ کیا میں نقارے سے بہتر چیز اس کام کے لیے نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ پوری اذان بتانے کے بعد وہ شخص مجھ سے تھوڑی دور ہوا اور تھوڑے وقفے کے بعد کہا کہ جب نماز قائم کرو تو اقامت اس طرح کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوئی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ من جانب اللہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر کلمات اذان انہیں بتاؤ تاکہ وہ بلند اور خوبصورت آواز میں ان کلمات
کلمات کو پکاریں۔ چونکہ اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی اذان دینے کے لیے حضرت عبداللہ ہی کو حکم فرماتے تاکہ یہ فضیلت بھی انہی کو حاصل ہو جائے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے لکھا کہ حضرت بلال کو اس سعادت کے حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی وجہ سے کفار مکہ اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کہتے تھے، اس کے بدلے میں سب سے پہلی اذان دینے کی سعادت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے نصیب فرمائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کی تو اور مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں صبح کے سناٹے میں لوگوں کے کانوں میں تکبیر کے پرکیف اور دل سوز نغمات پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تقریباً 20 دن قبل اسی جیسا خواب دیکھ چکے تھے، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، مگر تم نے جب خواب دیکھا تھا تو اسے بیان کیوں نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عبداللہ نے اس فضیلت کو حاصل کرنے میں سبقت کی تو مجھے تذکرہ کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ اللہ تعالی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فضیلت و سعادت سے نوازنا چاہتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات بھلا دیے گئے۔ جب کلمات اذان کان میں پڑے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خواب یاد آ گیا۔ اسی دن سے اذان کا آغاز ہوا، یہ خوبصورت نظام قائم ہوا جو تا قیام قیامت اللہ کی عظمت، وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نماز و کامیابی پر مشتمل پرکیف نغمے خشکی اور سمندر اور زمینی اور آسمانی فضاؤں میں گونجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق و شوق کے ساتھ اذان سننے اور اذان پڑھنے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔